बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि अब पंजाब से हट के सियासी जंग जो है वो वफाक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और आज पहला मार्का जो हुआ है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे सियासतदान जो हैं उनके कौलो फेल में कितना तजाद है। 8-9 माह हो चुके हैं PTI को इस्तीफ़े दिए हुए। राजा परवेज़ अशरफ साहब को चाहिए था कि वो पहले ही ये सारे के सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लेते, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अब भी राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से तमाम इस्तीफ़े नहीं मंजूर किए गए, सिर्फ चीदा अरकान जो है उनके इस्तीफ़े मंजूर किए। मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी, उसके अलावा परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, फिर उमर अयूब और परवेज़ खटक, इन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। मुराद सईद भी उनमें शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जो PTI के फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोग थे। आमर डोगर और अली अमीन गंडापुर, शहरयार अफरीदी इन 35 अरकान में शामिल हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर यकीनी तौर पे PTI जो है वो अपनी मुतबादल हिकमत अमली बनाएगी, लेकिन अहम तरीन सवाल जो है वो तजिया नगारों की तरफ से, सियासी हलकों की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि आखिर अब राजा परवेज़ अशरफ साहब को ये क्यों ख्याल आया है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ। और अगर ये ख्याल आ ही गया है तो जितने PTI के अरकान हैं उन सब के इस्तीफ़े मंजूर कर लेने चाहिए। शेख रशीद और उनके भतीजे का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। तो नाज़रीन, चूँकि इमरान खान ने कहा है कि अब शहबाज शरीफ की नींदें उड़ाने का वक्त आ गया है और उनकी तरफ से ये वाज़ेह इशारे मिले थे कि वो सदर पाकिस्तान को कहेंगे कि वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से कहें कि वो इत्मीनान का वोट लें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी ख़ास तौर पर PDM की तमाम सियासी जमातें हर हाल में इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहती हैं, हालांकि वो अपना वोट बैंक तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ख़राब कर रही हैं। अब अगर ये कहा जाए, जैसा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी कराची के, हैदराबाद के, सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन है कि उसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो जैसी कामयाबी हासिल की है वो सबके सामने है कि जिस तरीके से ठप्पे लगाए गए, जो धांधली हुई PMKM का, वहाँ पे बाईकाट भी था। लेकिन ये इमरान खान ने जो सरप्राइज़ देना था, इमरान खान ने जो ड्रावा दिया, उससे डर के इन्होंने वो 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। कहा यह जा रहा है, बल्कि मुसद्दक़ा ज़राए की खबर है कि PTI डॉक्टर बाबर अवान के ज़रिए कल या परसों अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में एक पटिशन दायर करने जा रही है हाई कोर्ट में कि स्पीकर को पाबंद किया जाए कि या तो जो 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया है ये ऑर्डर वापस लिया जाए, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, और या अगर मंजूर करने हैं तो सारे के सारे यकदम मंजूर कर लिए जाएँ। नाज़रीन, आपको याद रखना चाहिए कि इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, बल्कि PDM में शामिल तमाम सियासी जमातों का यही मौक़िफ़ था कि उस वक़्त इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे जब एक एक बंदा जो है वो PTI का रुकने कौमी असम्बली जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होगा और वो कहेगा कि जी मैं रज़ामंद हूँ, मैंने अपनी रज़ा से ये इस्तीफ़े दिए हैं। और अब बगैर रज़ा की इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। यही दो अमली है, बल्कि इसको कह लें कि यही हमारे सियासतदानों का दोगलापन है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हालांकि कल जब इमरान खान की तरफ से ये इंदिया दिया गया कि वो कौमी असम्बली में वापसी का इरादा रखते हैं ताकि अगले निगरान सेटअप के लिए PTI का उसमें किरदार हो, उस किरदार को रोकने के लिए ये आज PDM ने ये अपना पत्ता खेला है और 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। और अगर इनको ये भी डर था कि अगर 35 अरकान या बाकी मेंबरान जो PTI के हैं वो कौमी असम्बली में आते हैं, फिर सदर पाकिस्तान इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहेंगे, और दूसरी तरफ PTI की तरफ से ये भी चकावा दिया जा रहा था कि जी हमारे साथ नून लीग के और PDM में शामिल जो जमातें हैं उनके कोई 6 से 7 अरकान के राब्ते हैं, तो उससे डर के आज उन्होंने ये इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। और ये बात असूली है क्योंकि ये एक गलतुलाम कर दिया गया है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा यू टर्न लेते हैं, लेकिन इस पे देखिए कि PDM की 13 जमातें जो हैं वो उन्होंने यू टर्न लिया है। इमरान खान ने कल कहा कि वो कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं, तो इस पर आज के अखबारात में भी कहा गया कि इमरान खान का सबसे बड़ा यू टर्न, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे। और कल जब इमरान खान ने ये कहा कि वो कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया कि वो इसको वेलकम कहेंगे, खुशामदेद कहेंगे। लेकिन आज 35 जो अरकान कौमी असम्बली हैं
ان کے استعفے منظور کر لیے گئے. اب کل دیکھتے ہیں کہ معاملہ عدالت میں جائے گا. اب عدالت کیا کہتی ہے. عدالت میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں باقی ممبران کے استعفے بھی منظور کر لیں. یا تو راجہ پرویز اشرف کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جاتا کہ 35 اراکین کے استعفے منظور کرتے کرتے دستخط کرتے کرتے وہ تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے آج 35 کو نمٹایا، 35 کو کل نمٹائیں گے. لیکن حیرت کی بات ہے، کیا راجہ پرویز اشرف صاحب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ استعفوں پر دستخط کرتے کرتے تھک گئے تھے، یا ان کو کسی اور میٹنگ میں بلا لیا گیا تھا، کسی اہم میٹنگ میں بلا لیا گیا تھا، لہذا وہ 35 اراکین کے استعفوں پہ تو سائن کر سکے لیکن باقی پہ نہیں کر سکے. باقی پہ کل کریں گے یا پرسوں کریں گے. لہذا ان کو کوئی وجہ تو بتانی چاہیے تھی، لیکن وجہ پیچھے یہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے جھٹکے دیے جائیں. لیکن اس سے زیادہ عمران خان ان کو جھٹکے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان اس حوالے سے کیا ان کو جھٹکا دیتے ہیں. لیکن ناظرین، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی یہ ہے، کیونکہ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو صوبائی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ وفاق میں بھی راستہ ہموار ہوگا، اور وفاق میں بھی الیکشن یقینی طور پہ ہوں گے. اور چونکہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بجائے روڑے اٹکانے کے سیدھے سیدھے الیکشن میں جائیں، لہٰذا آج کیپٹن صفدر کی طرف سے نون لیگ کا جو ابتدائی بیانیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے. لاہور میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے جو رجیم چینج کی تھی وہ قوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کو حساب دینا ہوگا. وہ دبئی میں بڑی بڑی شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو نون لیگ کا دکھ جو ہے وہ بڑا پرانا ہے. جب میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، اور دوسرا ان کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن بعد ازاں یہ اس سارے نعرے کو، اس سارے بیانیے کو عمران خان نے ہائی جیک کر لیا تھا. کچھ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا یہ بیانیہ جو ہے جاوید لطیف کے ذریعے اس کو آگے لانا چاہتی تھی، لیکن جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ اس کو کسی اور ذرائع سے آگے لائیں، پھر ہم اس کی تصدیق کریں گے. اب اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کے جو صف اول کے لوگ ہیں وہ اس بیانیے پہ ڈھول پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ عمران خان کے مقابلے میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے دکھائیں اور پھر ان کا ووٹ بینک بحال ہو جائے. لیکن اس کو دیکھیں کہ عوام قبول بھی کرے گی کہ نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 8-9 ماہ سے جو مسلم لیگ نون کا دوسرا چہرہ جو میاں شہباز شریف ہیں وہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا. اور پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ سے باغی ہیں. اور یہ ساری صورتحال میں اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اپنا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اسٹیبلش کر کے پھر الیکشن میں جایا جائے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا عوام اس بیانیے کو قبول کرے گی؟ اگر تو میاں شہباز شریف یہ جز وقتی 8-9 ماہ کی حکومت نہ لیتے تو پھر میاں نواز شریف کا بیانیہ ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کے اندر قابل قبول ہوتا. لیکن اس وقت اگر کوئی کہے کہ اب جناب علی اس کو پھول پتیاں لگا کے نیا گلاف چڑھا کے اس بیانیے کو عوام میں پیش کیا جائے گا اور عوام اس چکم میں اور عوام اس دھوکے میں آ جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا. چونکہ عمران خان نے جو نان سٹاپ جلسے کیے ہیں، جو نان سٹاپ تقریریں کی ہیں، پھر عمران خان زخمی ہونے کے باوجود پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان سے باہر نہیں گئے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے عمران خان روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا پہ آتے ہیں. کبھی وہ سینئر صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، اور کبھی وہ کسی انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں، یا کسی سینئر اینکر کو بلا کے انٹرویو دے دیتے ہیں، اور اس میں ایک نئی چیز ہوتی ہے. اس لیے عمران خان نے پورا میڈیا جو ہے، حالانکہ میڈیا جو ہے ان کی جو ان کا مخالف میڈیا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کا بلیک آؤٹ کیا جائے، لیکن عمران خان نے ایسے وہ راستے تلاش کر لیے ہیں کہ ان کا مخالف میڈیا بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی شاہ سرخیوں کے ساتھ ان کا بیان جو ہے وہ شائع کیا جائے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ مریم بی بی جو ہیں وہ قیمتی ترین لباس پہ ہے کہ لندن میں ہے، اسی طرح میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں ہے. اب اگر مریم بی بی اور میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں شہباز شریف حکومت میں بھی بیٹھے رہیں اور وہ وہاں بیٹھے رہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی جو ہے محفوظ رہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. بلکہ جو ڈنٹ پڑنا تھا وہ پڑ چکا ہوا ہے. اب بھی اگر مریم بی بی آتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں، پھر کسی نہ کسی حد تک ضرور مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ سمجھیں کہ اب بس کیپٹن صفدر نے جو ایک بیان دے دیا اور عوام جو ہیں وہ بس یہی وہ چاہتے تھے، اسی کے انتظار میں تھے کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ جناب باجوہ کے خلاف بولیں گے تو پھر ہم جناب دوبارہ میاں نواز شریف کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ جناب باجوہ کے خلاف آج بھی جو بیانیہ جناب عمران خان کا ہے وہ اب نواز شریف کا بیانیہ نہیں رہا. چونکہ جناب باجوہ نے جو بدی ان کے ساتھ کی تھی یا جو برائی ان کے ساتھ کی تھی، میاں نواز شریف کو نکالا تھا،
تو ان کے بھائی کو لا کے بٹھایا بھی تو جنرل باجوہ نہیں ہے۔ اور میرے ذاتی خیال میں اب وہ قوتیں جنہوں نے اعظم سواتی پہ تشدد کیا، جنہوں نے شہباز گل پہ تشدد کیا، اب کیپٹن صفدر کے حوالے سے بھی ان کو اپنی پالیسی دیکھنی چاہیے کہ کیپٹن صفدر بھی تو باجوہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی تو عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ قانون جو ہے وہ دو چہرے رکھتا ہے، طاقتور کے لیے اس کا چہرہ اور ہے، دوسرے شخص کے لیے چہرہ اور ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے جناب باجوہ کا نام لینا جو ہے وہ جرم عظیم ہے، لیکن کیپٹن صفدر اگر وہ ان کے اوپر برستے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ شاپنگ مال، بڑے بڑے شاپنگ مال میں قیمتی جو ہے وہ شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں، اس پہ ایکشن نہیں ہوتا۔ یقیناً طاقتور حلقوں کو چاہیے کہ اگر ایکشن لینا ہے تو پھر سب کے لیے لیں۔ بیچارے شاہد اسلم جو ہے ہمارے صحافی جو ہیں، ان کے خلاف اس بات پہ ایکشن ہو گیا کہ انہوں نے ان کا ڈیٹا لیک کیا ہے، تو جائز کہ ہمارے ہاں قانون کی عملداری ہو اور قانون کی سپرمیسی ہو، تو ہم اس طرف ہمارا قانون جاتا ہے جس طرف کمزور ہوتا ہے، اور یہ انتہائی ہمارے سسٹم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے سیاسی ڈیولپمنٹ، اور اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندے بحال کرا پاتی ہے یا راجہ پرویز اشرف سے باقی بندوں کے بھی استعفے منظور کرا لیتی ہے، اور دوسرا کیا مسلم لیگ نون کا نیا بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بیانیے پہ چھا پائے گا یا نہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔